خاصی تند و تیز قسم کے بیانات ہیں بلاول کے، تو محبت کی وجہ وہی ہے، ڈسٹریکشن ہے کریٹ کرنا راولہ کوٹ والے یا میرپور کے واقعات سے، یا واقعی کوئی صحیح جلال آ گیا کہ چھوڑیں گے نہیں نون لیگ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک بھائی. پتہ تو چل جائے گا آپ کو، یہ 2 ڈویژن رہتے ہیں، 2 مرحلے، اس کے اختتام تک انتظار کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فائر ہوا ہے تو یہ صرف بارود والا تھا کہ اس میں آگے گولی بھی لگی ہوئی تھی یا ربڑ کی گولی تھی، پتہ چل جائے گا. لیکن جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، ان کو میں تو کبھی بھی پٹری سے نہیں اترتا جب تک کوئی دوسرا بندہ پٹری سے نہ اترے. بلاول صاحب بھول گئے کہ ان کے نانا کو، جن کو ہم جمہوریت کے چیمپئن مانتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہ خود بھی کہتے ہیں، بھٹو صاحب، ان کو کون لایا تھا پالیٹکس میں؟ وہ کس کو ڈیڈی کہتے تھے؟ کس کو کہتے تھے بتائی تھے؟ جنرل یحییٰ، جنرل ایوب خان. جنرل ایوب کو کہتے تھے، یحییٰ کو نہیں کہتے، ایوب کو کہتے. یہ اگر نہ ہوتے تو پھر وہ نہ لاتے تو یہ ان کی حکومت بنتی. کس نے بنایا تھا وزیر خارجہ؟ پاکستان میں ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے کہ جو فوج کے کاندھوں پر بیٹھ کر جس نے اقتدار تک وہ نہیں پہنچی. تو اس قصے کو نہ ہی چھیڑے تو بہتر ہے. ہم تو بات کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، لیکن میرے خیال میں بلاول صاحب بھول گئے ہیں. تو مجھے میرے خیال میں ان کو یاد دلانا ہوگا کہ اپنی ہسٹری یاد رکھیں. راولہ کوٹ کی بات کریں، میرپور کی بات کریں، تو آج آپ وہی کچھ کہہ رہے ہیں. کل آپ کا جو ورکر کنونشن تھا تو سامنے ایسا لگ رہا تھا، تصویر جو تھی تو وہ بلاول کی نظر آ رہی تھی، لیکن پیچھے جو آواز آ رہی تھی وہ جیک کی آ رہی تھی. پیچھے تو ایک جھنڈا میں نے دیکھا جو پیپلز پارٹی کا لگا ہوا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ایجنڈا شاید جیک کا تھا. مہاجرین کی 12-13 نشستیں جو جیک سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، ورنہ ہم نے تو ان کو انگیج کر کے بٹھا کے ان کی 38 نکاتی ایجنڈے کو اور مطالبات کو ہم نے تسلیم کر لیا. ایک چیز جو بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بولتی تھی اور یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں مہاجرین کی نشستوں پر یہ خاموش ہو جاتے تھے، آج یہ وہی کچھ بول رہے ہیں جو جیک بول رہی ہے. کشمیر ایکشن کمیٹی مینز، تو اب یہ سلسلہ میں تو اس کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کی وہاں پر حکومت تھی، ان کے جو وزیر اعظم ہیں فیصل ممتاز راٹھور، انہوں نے وہاں کے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا دھرنا تھا، جو انتشار تھا، اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہوگا، اس کو فنڈز بھی دیے ہوں گے، اور اس میں ان کی من مرضی بھی شامل تھی. جہاں پر الیکشن کی بات ہے تو یار تھوڑا سا حوصلہ کریں، تھوڑا سا دل بڑا کریں. یہی الیکشن کمیشن جب جی بی میں الیکشن کنڈکٹ کراتا ہے تو اور آپ جیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہی الیکشن کمیشن کشمیر میں الیکشن کرائے تو آپ کو اس پہ آپ جب ہار جاتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ کے امیدواروں کے گھر سے ہم نے پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا میٹیریل الیکشن کی رات پہ ریکور کیا. ایک جملہ اور سن لیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چند بسیں، میں نہیں سمجھتا، بھٹو صاحب کی بڑی قربانی ہے، بھٹو خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں، میں ان باتوں پہ نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہم بھی کوئی پھر چھولے بیچنے نہیں آتے. ہماری بھی جماعت ہے اور ہم بھی اپنی قیادت کا دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ اتنی بڑی پارٹی جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سر بھی کٹوا دیے، پھانسی بھی جھول گئے، یہ اتنی بڑی جماعت یہ 10 بسوں میں بہ گئی، ساری کی ساری اس میں آ گئی اور چلی گئی. گیلانی صاحب آپ سے اس کا جواب چاہوں گا. بلاول کی تنقید اور اربوں پی ایم ایل این کا جواب اربوں روپیہ بے نظیر ان کا آپ کیا سپورٹ کہتے پروگرام کا یہ لوگ لگا کے گئے. اختیار صاحب پہلے تو آپ سی وی کا ہی جواب دے دیں. آپ نے 2-3 دفعہ انہوں نے موسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ سی وی پیش کر رہے ہیں اپنا. دیکھیں یہ علی بھائی جو ہیں تو بولتے بولتے آئی وش ہم گڈ لک. ابھی مجھ سے چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے آگے جانا ہے. تاریخ بھی پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں پوری پڑھ لیا کریں. آئی جی آئی کا ذکر کرتے ہوئے آپ پی ڈی ایف کا ذکر بھول گئے. پاکستان ڈیموکریٹک فرنٹ کس نے بنایا تھا؟ ایم ایم اے کس نے بنایا تھا؟ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا تو پھر آئی جی آئی بھی انہوں نے ہی بنائی ہوگی. لیکن اگر وہ آرگینک تھا تو پھر آئی جی آئی بھی آرگینک ہے. اب مجھے یہ بتائیے، میرے ساتھ عمر نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آج بڑا اچھا بول رہے ہیں 2018 میں ان کی پارٹی کیسے آئی تھی،
کون نہیں جانتا کہ جنرل فیض حمید کون تھا؟ یہ عدلیہ کا اس وقت کیا کردار تھا؟ ہم نے نہیں سنا وہ کلپ کہ آپ یہ باپ بیٹی دونوں جو ہیں مریم اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. آپ بھول گئے ہیں؟ ہمیں تو یاد ہے. اور اس وقت آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں, ہم نون لیگ کا ٹکٹ دے دیں. ہم نے تو اپنے سٹیک سارے تندور میں پھینک دیے پاکستان کی خاطر. اس لیے کہ آج بلاول صاحب اٹھ کے ہمیں یہ تانا دیں گے کہ فارم 47 کی حکومت, یہ تو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ تھا. تو اگر آپ اس کو انڈوس کرتے ہیں تو پھر تانا مت دیں, تانا مت دیں. یہ تانا دینا محلے کی ماسیوں کی طرح بلاول صاحب کے ساتھ نہیں جچتا. پھر شروع کریں, بسم اللہ کریں, پریزیڈنٹ ہاؤس سے استعفیٰ دے, ڈپٹی اسپیکر دے, چیئرمین سینٹ دے, بلوچستان کا سی ایم دے, آپ کے ساتھ آپ کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیں, اور جو کے پی میں گورنر بیٹھے ہیں وہ استعفیٰ دیں. اور سب سے بڑی بات, جو سب سے بڑے پیسے ہم نے دیے ہوئے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, کہ وہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے تھے, اور وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں, وہ پیسہ استعمال ہو رہے ہیں کشمیر میں, اربوں روپے. وہ غریبوں کا پیسہ ادھر لگاتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کا ویژن یہ ہے؟ ہم تو ان باتوں پہ نہیں آنا چاہتے تھے, لیکن اب اگر آنا ہی پڑا تو پھر آئیں گے. اور پھر ساری وہ باتیں جو پردے کے پیچھے ہیں, جس کا قوم کو نہیں پتا, وہ پھر بتائیں گے. آج بتا ہی دیں وہ باتیں, بتا ہی رہے. یہ ہمارے جہاز کی بات کرتے ہیں, ہمارا جہاز تو ادھر کھڑا ہے. وہ پیسے بتائیں جو آپ نے بی آئی ایس پی سے نکال کے وہ کہاں لگائے ہیں, کہاں گئے؟ الیکشنوں پہ لگاتے ہیں, اپنے امیدواروں کو دیتے ہیں. چودھری یاسین کیمپین صاحب, چلاتے ہیں. اختیار ولی صاحب, کوئی ایک راستہ بھی ہونا چاہیے نظام کی اصلاح کرنے کا. جب سارے کہتے ہیں کہ 18 بھی ٹھیک نہیں تھا, 24 بھی ٹھیک نہیں تھا, 85 90 سارے الیکشنوں کا تذکرہ ہو گیا, تو درست کرنے کے لیے تو کچھ راستہ ہوگا. سب سے پہلے تو عمیر نیازی صاحب ادھر بیٹھے ہیں, یہ لے لیں نظر اپنے لیڈر کی, ذرا گارنٹی لے لیں کہ وہ کتنی دیر کے لیے سول سپرمیسی کا نعرہ لگا رہے ہیں, وہ کتنی دیر کے لیے ڈیموکریٹ بنیں گے. فوج کے ایک سنتری کی سیٹی بجانے کی دیر ہے, ساری کی ساری پی ٹی آئی یہاں سے وہاں چلی جائے گی, پھر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے. اقتدار پرستی جو ہے نا وہ کچھ اور چیز ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کبھی زندگی میں بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. اب آتے ہیں اس بات پہ. دیکھیں, میں پاکستان پیپلز پارٹی, میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی میں وہ کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں. جو ڈیموکریٹس ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ انکنڈیشنلی کرتا ہوں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ پوتر کوئی نہیں ہے, تو اب زیادہ پوترتا جو ہے اس کی جو ہے تو ذرا اشتہار بازی بند ہی کر دیں اور اوریجنل بات پہ آتے ہیں. معاملات کو طے کریں. ہماری جماعت میں تو یہ بھی روایت ہے کہ سعد رفیق نے تھوڑا سا جواب دیا تو وزیر اعظم نے ان کو بلا کے ان کو کہا کہ ایسے بات نہیں کرتے. ہم نے کل پھر منہ متھے لگنا ہے. ہم پھر آپ کو کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو بھی بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی اپنے قد سے, اپنے کاٹ سے اور اپنے لیول سے متجاوز ہو گئے ہیں. یہ باتیں آپ کے کرنے کی نہیں ہیں, آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. آپ نے لہسن کھایا ہوا ہے, اسی لیے منہ سے آپ کے لہسن کی بو آ رہی ہے. تو دوسروں کو مت کہیں کہ آپ نے لہسن کھایا ہوا, آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. پیاز نہیں کھاؤ گے تو پیاز کی بو نہیں آئے گی آپ کے منہ سے. تو بلاول صاحب سے درخواست یہ ہے, میں بڑا آنیسٹلی اور بڑا ہمبلی میں کہتا ہوں کہ لیٹس ڈسکس دی تھنگس آفٹر چارٹر آف ڈیموکریسی, جس کو ہم ہر جگہ پر ایک مثال بنا کر پیش کرتے ہیں, لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بنا کے رکھتے ہیں. سر ہو گیا چارٹر اور ڈیموکریسی کے ساتھ این آر او کا بھی تذکرہ کریں, وہ بھی ساتھ ہی جڑا سر. ہوا میں ہے. آتا ہوں اس پہ, مجھے تھوڑا سا بولنے دیں. آ جائیں, ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, جمہوریت کو بچاتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں. اور اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ہمیں آپ بتائیے, ہم اپنے آپ کو درست کریں گے. جہاں آپ غلط ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اختیار ولی صاحب